ابھی آپ نے پڑھا بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا، اور ترانے کی شکل میں بھی پڑھا، اور خاہر گرامی نے اشارہ بھی کیا کہ علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے، اگرچہ اس کا نام بچوں کی دعا لکھا گیا ہے، لیکن وہ انسانی دعا ہے، ہر انسان کے لب پر وہ دعا ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم عام طور پر پروانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پروانہ بنیں، شمع کے گرد گھومتے رہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ، آپ خود شمع بنو، چونکہ پروانہ روشن نہیں کر سکتا، روشنی کا طواف کر سکتا ہے لیکن روشنی نہیں پھیلا سکتا، شمع روشنی پھیلاتی ہے۔ لہٰذا یہ خدا سے دعا مانگیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع ہو، چونکہ رات جہاں ہو، ظلمت جہاں ہو، تاریکی جہاں ہو، وہاں پروانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شمع کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود جلتی ہے، خود روتی ہے۔ شمع جلتی ہوئی دیکھیے، اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 اس کا جسم ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول کو نورانی کر دیتی ہے۔ شمع سے مراد وہ ایثارگر لوگ ہیں، وہ فداکار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت بھی دے دیتے ہیں، اپنی صحت بھی دے دیتے ہیں، اپنی سلامتی بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا گھر بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنے وسائل بھی قربان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس راہ خدا میں روشنی ہو اور دوسرے اس روشنی پر چل سکیں۔ آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو اچھا گھر بنایا ہوا ہے، ان گھروں کے اندر اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھا پکاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ سارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اپنے بچوں کی فکر میں سب ہیں، حتیٰ حیوانات بھی اپنے بچوں کی فکر میں ہیں۔ آپ جانوروں کو بھی دیکھیں تو ہر جانور اپنے بچے کی فکر میں، دوسرے کے بچے کو سینگ مارتا ہے، اپنے بچے کو پیار کرتا ہے ہر جانور۔ یہ انسانی صفت نہیں ہے اپنے بچوں کو پسند کرنا، یہ تو ہر حیوان کی بھی ہے صفت۔ انسانی صفت یہ ہے کہ ایسا نور پھیلائیں تاکہ اپنے آپ کو قربان کریں، اپنے آپ کو فدا کریں، تاکہ دوسروں کو رہنمائی مل جائے، دوسروں کو ہدایت مل جائے۔ انبیاء ہی وہ شمع ہیں جو خدا نے جلائی ہیں، چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ان کی آل نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور دوسروں کو ہدایت دی ہے۔ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنا مال و متاع، اپنا سارا خاندان قربان کر دیا تاکہ ہمیں روشنی ملے، ہدایت کی روشنی ملے، علم کی روشنی ملے۔ یہ نور ہم تک پہنچانے کے لیے اس شمع نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ یہی آرزو ہونی چاہیے اور یہ شمع عملاً بننا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو فدا کرے، اپنے آپ کو قربان کرے تاکہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے۔